ساتھی کا سوال ہے، کیا شب جمعہ کو مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی صریح اور صحیح روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ روحیں واپس گھر لوٹتی ہیں۔ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کی روح علیین میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو جائے، جنت کی میوات، انعامات، ثمرات اور منظریں چھوڑ کر وہ اپنے گھر واپس آئے؟ جو شخص برا ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کی روح سجین میں ہوتا ہے، سجین میں ہوتا ہے، اسے فرشتے واپس آنے نہیں دیتے۔ یعنی برے شخص کی روح کو فرشتے واپس آنے نہیں دیتے، اور نیکوکار شخص کی روح واپس آنا نہیں چاہتی۔ معلوم ہوا کہ روحیں گھر واپس نہیں لوٹتی۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو موت دینا چاہتا ہے، ان کی نیند میں ہی روحیں قبض کر لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، انہیں لوٹنے نہیں دیتا۔ اور جن کو موت نہیں دیتا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، ان کی روحیں اللہ واپس لوٹاتا ہے۔ یعنی جن کو موت دیتا ہے ان کی روحیں واپس نہیں لوٹتی۔ معلوم ہوا کہ روحیں گھر واپس نہیں لوٹتی، یہ ہمارے معاشرے کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کے حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں سے گریز کریں۔ اگلا سوال ہے کہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکلوایا جبکہ شیطان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ شیطان جنت میں داخل تو نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان وسوسہ تو ڈال سکتا ہے نا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور اس وسوسے کے ذریعے اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈال کر انہیں بہکایا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تیسرا سوال ہے، کیا قرآن پڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے؟ بھائی دیکھیں، اس پہ کافی اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص قرآن مجید پڑھاتا ہے، وقت نکالتا ہے، اپنا کام چھوڑتا ہے، تو وہ شخص اس وقت کے پیسے لیتا ہے۔ آپ اگر ایک قرآن مجید پڑھانے والے کو وظیفہ نہیں دیتے اور وہ شخص اپنے کام کاروبار بھی چھوڑتا ہے اور آپ کو پڑھاتا رہتا ہے، بتائیں اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کو ہم کہتے ہیں آپ اپنا کاروبار چھوڑیں، آپ اپنے آفس کو چھوڑ دیں، آپ آئیں ہمارے مدرسے میں پڑھیں۔ آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ ہمارے مدرسے میں پڑھنے اس لیے نہیں آتے کہ آپ کے کام زیادہ ہیں، اور آپ ہمیں اپنے گھر بلا لیتے ہیں کہ ہم آپ کو آ کر پڑھائیں، ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مسجدوں میں آ کر پڑھائیں، ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام، قرآن مجید کو پھیلانے کا کام فقط مسجد، منبر اور آپ کے گھروں میں ہے کیا؟ پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے، ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن خصوصاً آپ کے گھر میں آ کر ٹیوشن دینا،
یا مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانا، یہ ہم وقت نکال کر آتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا بھی تو گزارا کروانا ہے نا۔ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجے گا یا ہم سانپ پہ جو مٹی کھائیں گے؟ یہ عجیب و غریب بات کر کے لوگ جو ہے مولوی بیچاروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ بھائی کچھ ہونش سے کام لیں، جو کام آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ مولویوں کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدرسے پڑھنے نہیں آتے اور مولویوں کو گھر بلا کر آپ ٹیوشن پڑھواتے ہیں، اور پھر آپ ان کو وظیفہ کے وقت جب وہ مانگنے آتے ہیں تو لعن و طعن کر کے ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور ان کو شرمسار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر واضح الفاظ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ علی کتاب اللہ، یا رسول اللہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی اجرت لی گئی ہے، اس پر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جس چیز پہ تم اجرت لیتے ہو ان سب میں سے زیادہ حق اللہ کی کتاب قرآن مجید رکھتی ہے کہ آپ اس میں اجرت لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اجازت دی ہے۔ آپ لعن طعن کرتے ہیں، اور جن روایت کے قرائن سے ممانعت کا جو حکم لیا گیا ہے کہ منع ہے، بھائی یاد رکھیں یہ قبل شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، کیونکہ اصحاب صفا اور چند صحابہ تھے، جب وہی فیس لیتے اور وظیفہ لے کر پڑھاتے تو اسلام کیسے پھیلتا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ لیکن جب اسلام کافی پھیل چکا، لوگ زیادہ مسلمان ہو چکے، پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی، فرمائے ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں میں تم اجرت لیتے ہو ان میں سے کتاب اللہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ تو میرے بھائی اس میں کوئی بات نہیں ہے، بلا وجہ آپ طعن و تشنیع کر کے علماء کو مجروح نہ کریں، شرمسار نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، اللہ مزید دے دے گا۔ آپ ہمارے پاس پڑھنے نہیں آتے، آپ کے اتنے زیادہ کام ہیں، لیکن ہمیں اپنے گھر بلا لیتے ہیں، ہم آپ کو پڑھائیں، اور ہمارے بیوی بچے ان کو کون دے گا؟ پھر ان کو اللہ دے گا، آپ کو کون دیتا ہے؟ پھر آپ تو کاروبار کرتے ہو، آپ کو اللہ نہیں دے گا؟ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے مانگتے ہیں۔ بھائی ہمیں اللہ پہ اگر بھروسہ نہیں ہے تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ آپ بازار میں کماتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، آپ بھی آئیں مدرسے میں بیٹھ جائیں، پڑھیں، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ جو چیزیں آپ ہمارے متعلق کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں بھی کبھی سوچ لیا کریں نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔